بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ اخلاق و کردار کی اہمیت پر گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ من اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی یعنی چھپے میں اور ظاہر میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اچھا اخلاق و کردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفم والفرج، منہ یعنی زبان اور شرمگاہ۔ اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ حسن خلق سب سے زیادہ جنت میں جانے والی چیز ہے۔ زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنم کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے جو ایپیسوڈز ہیں، آگے کے جو حلقے ہیں، اس میں ہم ان ساری چیزوں پہ گفتگو ایک ایک کر کے کریں گے، لیکن یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر میں اتنا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت یہ اچھے اخلاق و کردار کا گویا کی ضامن ہے، اور جو مومن صالح مومن ہوتا ہے، نیک مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اچھے اخلاق کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اخلاق اور کردار کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے، اور دوسری جگہ اس نے یہ کہا کہ بات منصب سے نہ دولت سے بنی کیونکہ ہم صاحب کردار نہ تھے۔ کردار جو کام کرتا ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ملتی ہے اور صحابہ کرام کی جو پوری سیرت ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی کردار کے زور سے اپنا بنا لیا۔ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ جو تلوار ہے اخلاق کی، کردار کی، اچھے سلوک کی، بہتر برتاؤ کی، یہ تلوار اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المومن، مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی قیامت کے دن، فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق۔ اس کی روایت ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے۔ سب سے بھاری ہوگا میزان جب تولا جا رہا ہوگا قیامت کے دن تو اخلاق و کردار کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے بار الہ تو نے میری تخلیق کو، میری صورت کو، میرے جسم کو اچھا بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اس کی روایت احمد نے کی۔ رب دو جہاں، میرا جو وجود ہے، میری جو صورت ہے، اس کو تو نے بہتر بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کا کیا پوچھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہتے تھے کہ میرے مالک میرے اخلاق کو اور بہتر بنا۔ یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، ان سب سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے واضح ہو کر کے کہ اخلاق و کردار کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف حمیدہ کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے جو اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کو مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے بیان فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں جو بہتر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس میں جو سب سے بہتر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاق، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے اخلاق اچھے ہو۔ عمر لمبی ہوگی تو آدمی اچھے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کرے گا، زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنے گا۔ لمبی عمر یہ بہترین چیز ہے، اس کی دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمبی اگر عمر ہو اور اچھے اخلاق نہ ہو
تو یہ لمبی عمر وبال جان ہو جاتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے اخلاق اچھے ہوں. ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ شخص ہے احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو. وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. اس کی روایت بھی ترمذی نے کی. یہاں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اخلاق کی اہمیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انداز کی گفتگو کی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور آگے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، اپنے گھر والے لوگوں کے لیے بہتر ہوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت نیک ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر کے باہر، عام طور پر لوگ گھر کے باہر ادھر ادھر سلام کرتے ہیں، لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو سلام کرنا، اپنے بچوں کو سلام کرنا، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں دنیا کو سناتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اچھی باتیں سنانے میں تکلف محسوس کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیویوں کے سلسلے میں. تو یہ بھی اچھے اخلاق و کردار کا ایک مظہر ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی سراپا رحمت رہے، سراپا خیر رہے، ان کے سلسلے میں اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آئے. یہ عین اسلام کی تعلیمات ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، اور جس نے ناراضگی مول لی اللہ کے لیے، اور جس نے وہ منع للہ، جس نے روکا اللہ تعالیٰ کے لیے اور رکا اللہ تعالیٰ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا. اخلاق و کردار کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آدمی اگر محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، نفرت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے، کسی شخص کو دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے، کسی شخص سے رکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکے. ایمان کے مکمل ہونے میں یہ بات شامل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی محبت کے تابع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انشاءاللہ محبت کے ضمن میں یہ بات آئے گی آگے. لیکن یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مومن کا کردار اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت نہ کرے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کسی دوسرے سے کر رہا ہو، اور دشمنی اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کسی کو دے رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کسی کو منع کر رہا ہو. یہ حب الہی ہے. اس شخص کا اخلاق و کردار نکھر نہیں سکتا، اچھا ہو نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر اور نفرت کی بنیاد پر، کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر، کسی سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گویا کی محبت کی بنیاد پر. ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے یہ بھی اخلاق و کردار، اچھا اخلاق و کردار کا مظہر ہے، اور مومنین سے جو محبت ہے وہ بھی اچھے اخلاق و کردار کا مظہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ بھی اچھے اخلاق و کردار کا مظہر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تدخل الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. افلا ادلکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، علی امر، وہ بات، اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرنے لگو، تحاببتم، تو تمہاری آپس کی محبت بڑھ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، افشوا السلام، محبت آپس میں اگر بڑھانا ہے تو سلام کیا کرو کثرت سے، فیما بینکم، اپنے درمیان. دیکھیے یہاں ایک چھوٹی سی چیز دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. اصل محبت اللہ رب العزت کی ہے. اس کے بعد مومنین سے بھی آدمی اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں بھی محبت نہ کرو. تمہارا جو معاشرہ ہے، تمہارا جو سماج ہے، تمہاری جو اجتماعیت ہے، اس میں باہم محبت کا ماحول ہو. اور سنو، محبت تمہارے درمیان کیسے پیدا ہوگی، اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آپس میں کثرت سے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو.
اب سلام کرنا کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اس میں اہتمام اس کا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جب آتا ہے تو اس سلسلے میں اس کا اہتمام نظر آتا ہے، وہ کثرت سے سلام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم سلام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور جب سلامتی کوئی شخص کسی کو بھیجتا ہے تو اس سے اس کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو وہ شخص یقیناً خوش ہوگا، اور وہ شخص جو اس کے حق میں دعا نکلتی ہے تو یقیناً اس شخص سے وہ متاثر ہوگا۔ تو یہ چیز محبت پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو محبت ہے یہ اچھے اخلاق و کردار کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن جرأت والا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا توکل ہوتا ہے، اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ محبت کے نتیجے میں وہ اپنا مال، اپنے اہل و عیال ہی نہیں بلکہ اپنی جان کو بھی اس راستے میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اچھے اخلاق و کردار کا ضامن ہے اور اچھے اخلاق و کردار کا مظہر ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں، اگلے ایپیسوڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا بھی ہلکا سا جائزہ لیں گے، اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اچھا اخلاق کردار کیسے کہا گیا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو بنائیں، اپنے اخلاق کو بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔